بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں اور محب وطن پاکستانیوں، میں یہ جو ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ پاکستان کا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو شام 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک پاکستان کی سیاست کو ڈسکس کرتا ہے۔ میں بڑے عرصے سے یعنی کہ صحافت سے اٹیچ ہوں اور میرا یہ پیشن ہے، شوق ہے کہ میں کرنٹ افیئرز، فارن افیئرز اور ڈومیسٹک پولیٹکس پر گہری نظر رکھوں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جتنے بھی اینکرز ہیں جو 7 سے لے کر 11 بجے تک ٹاک شوز کرتے ہیں، اس میں تقریباً 98% ایسے دگڑ دلے بھڑوے ہیں، کرائے کے ٹٹو ہیں، دلال ہیں، جو ایک ایسا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ارسٹوکریسی یعنی کہ اشرافیہ کی حکومت اور آٹوکریسی یعنی کہ آمریت، اس کو فیور دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی زبانوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ میں ان سب کو وارن کرتا ہوں کم از کم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل کر لیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے کہ میں اس کو دنیا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی بتا دیجیے کون سی ہیں وہ 2 چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 رانوں کے درمیان جو ان 2 چیزوں کی گارنٹی دیتا ہے میں اس کو دنیا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مفہوم ہے بات کا اور کس انداز سے اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، لیکن یہ امت یہ دلال جن کو حرام کا شورا لگا ہوا ہے، جنہوں نے بڑی بڑی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں رہائشیں رکھی ہوئی ہیں، ان دگڑ دلوں کو، ان بڑووں کو، ان دلالوں کو ذرا شرم نہیں ہے کہ کس شخص نے، کون ہے وہ شخص جو پاکستان کی سوچ رہا ہے اور کون ہے جو اپنی ذاتی کوشش کر رہا ہے، اپنی پراپرٹی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، پراپرٹی ڈیلر بنے ہوئے ہیں، جو بڑے سے بڑے چور یعنی کہ اچکے ہیں، جو حکومت میں بیٹھے ہیں، جس کو سپورٹ کر رہے ہیں، ویسے یہ دلالی صحافی ہیں۔ ہم سب کو ان کی نقش کا پتہ چل گیا ہے، ان کی باتوں کا پتہ چل گیا ہے کہ کون کس کا کیا نیریٹو بلڈ کر رہا ہے۔ اور شرم کرو، ڈوب مرو۔ میں آپ لوگوں کے نام فنگر ٹکس پہ لے سکتا ہوں، لیکن اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو صرف میسج یہ دے رہا ہوں کہ اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کر لو۔ کل قیامت کے دن یہ جبڑے کینچی کے ساتھ کاٹے جائیں گے، پھر اس وقت تم پچھتاؤ گے۔ قبر کی زندگی شروع ہونے والی ہے، پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی ہے، اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ خدا کے واسطے کوئی اللہ کا خوف خدا کھاؤ، کوئی اللہ کی مان لو، اللہ کے رسول کی مان لو۔ کیوں کسی کے غلط نیریٹو پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ آج چند ٹکے کما لو گے، چند لاکھ، چند ارب کما لو گے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت آپ لوگوں کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے، اور یہ بات حق اور سچ قیامت تک ثابت رہے گی کہ جو شخص اپنے 2 جبڑوں کے درمیان اور اپنی جو 2 رانوں کے درمیان چیزوں کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ذرا شرم کرو، کسی کے کہنے پر کسی کا بیانیہ مت چلاؤ۔ جو بیانیہ غریب عوام کا ہے، جو 2 وقت کی روٹی کھانے کو ترس رہے ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، چھوٹے بچے ہیں جو گھروں میں کام کر رہے ہیں، امیروں کے گھروں میں، ان کا کون خیال کرے گا؟ یہ ریاست کا کام ہے۔ اس چیز کو آپ لوگوں نے کبھی ڈسکس کیا؟ 2002 یا 2003 سے جب سے الیکٹرانک میڈیا آزاد ہوا ہے، میں اس وقت سے لے کر آج تک سن رہا ہوں، یہ بھاڑے کے ٹٹو شام کو بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ کو بڑے مفکر اور دانشور سمجھتے ہیں۔ صرف 2% ایسے صحافی ہیں جو حق حلال کی کما رہے ہیں۔ ایک ان کا مرد مجاہد تو اللہ کو چلا گیا، ارشد شریف، جو صحافت کا ایک جیتا جاگتا یعنی کہ چمکتا ہوا ستارہ تھا، جس کو ان بےغیرتوں نے، ان دگڑ دلوں نے اس کو شہید کر دیا، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہو گیا۔ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں اس کی شہادت سے ذرا خوف نہیں ہے؟ ذرا یعنی کہ اپنے آپ کو شرم سے ڈوب مرو۔ اپنے بچوں کیا دلالی کا پیسہ کھلا رہے ہو؟ کیا دلالی کا پروٹوکول لے رہے ہو؟ بڑھو، کچھ تو شرم کرو۔ تمہیں کوئی شرم دلانے والا ہی نہیں ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر آپ لوگوں کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ لوگوں کو ان کرسیوں پہ بٹھا کے نیست و نابود کر دے گا اور تمہیں ذلت سے دوچار کر دے گا انشاءاللہ۔